اور اس وقت وزیر مواصلات مراد سعید قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب دیکھیں جی نہیں دیکھیں ایک منٹ دیکھیں جی پلیز مراد وائنڈ اپ کریں پلیز بات کریں۔ اچھا اسپیکر صاحب پھر اس کے بعد انہوں نے اداروں کے اوپر بات کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پی آئی اے کا نام لیا، سٹیل مل کا نام لیتے ہیں، پی آئی اے منافع میں تھا، مشرف کے دور میں زرداری آ جاتے ہیں اور سٹیل مل جو ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے، پی آئی اے خسارے میں چلا جاتا ہے۔ اب بات سنیں جب بھی مائک لیتے ہیں اسپیکر صاحب یہ بندہ عمران خان کو چیلنج کر رہا تھا، عمران خان کی سپاہی کا سامنا نہیں کر سکتا، بھاگ گیا پھر اسپیکر صاحب ابھی اسپیکر صاحب یہ پرسوں موصوف نے چیلنج دیا تھا کہ عمران خان مناظرہ کرے، مراد سعید عمران خان کی سپاہی کا سامنا نہیں کر سکتے، آیا عمران خان کا سامنا کرنے۔ میں چیلنج کرتا ہوں اسپیکر صاحب، میں چیلنج کرتا ہوں کہ عوام کے سامنے مناظرہ کرنا ہے، پارلیمنٹ میں مناظرہ کرنا ہے، میڈیا کے سامنے مناظرہ کرنا ہے، ایون اینکر آپ کی مرضی کا ہوگا، آؤ مناظرہ کر لو، آؤ بحث کر دو۔ ابھی اسپیکر صاحب بڑے سکون سے میں تمام تفصیلی جواب دے رہتا ہوں۔ اسپیکر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہماری گزارش کیا سنتے، اونچے قد کے چھوٹے لوگ۔ میں پانچوں پوائنٹس کی اوپر اسپیکر صاحب میں پانچوں پوائنٹس کا اب پانچوں فہیم خان پلیز آپ کو جب بول جاتے پلیز ریسپیکٹ کرے اس کا۔ اسپیکر صاحب میں پانچوں پوائنٹ جو اٹھائے گئے ہیں اس کا ابھی سکون سے جواب دیتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ پی آئی اے کا اور سٹیل مل کا، اگر ان کے دور میں اداروں کا کیا حال تھا، ایک جملہ کہ ان کا مشیر خزانہ قوم کے سامنے ٹی وی پہ بیان دیتا ہے کہ جو پی آئی اے خریدے گا سٹیل مل اس کو مفت میں دیں گے، یہ ادارے چھوڑ کے گئے تھے۔ دوسرا سوال ہوا اسپیکر صاحب کہ آپ لوگ سامنا کیسے کریں گے؟ الحمدللہ عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا غربت کے خاتمے کا احساس پروگرام دے دیا، 208 ارب کا۔ میں سامنا کروں گا، ہمارے لوگ سامنا کریں گے۔ پاکستان کی تاریخ کا اسد بھائی، پاکستان کی تاریخ کا پہلی مرتبہ مفت اور بہترین علاج کے لیے خیبر پختونخوا میں، ضمشدہ اضلاع میں، آزاد کشمیر میں 100% مفت اور بہترین علاج، پنجاب کے اندر 70 لاکھ خاندانوں کو مفت اور بہترین علاج، اور اسلام آباد کے اندر ہزاروں خاندانوں کو مفت اور بہترین علاج عمران خان نے دیا۔ میں سامنا کر لوں گا، ہمارے لوگ سامنا کر لیں گے۔ عمران خان نے جب پاکستان سے باہر گئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی جس چیز سے، اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے عمران خان نے ختم نبوت کا معاملہ اٹھایا۔ میں سرخرو ہوں، میرے لوگ سرخرو ہیں۔ جہاں سے اسلام کے خلاف ایک منٹ ہولڈ کریں جی شاہ صاحب، آپ ایک دو لوگ اس کے پاس بھیج دیں تاکہ اس کے ساتھ پھر بات کریں۔ اسپیکر صاحب میں ختم جی شاہ صاحب جی مراد شاہ صاحب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں بیٹھ جاؤں آپ بات کریں پلیز، جب میں بیٹھ جاؤں گا وہ خود بخود آ جائیں گے۔ پلیز آپ سپیک کریں۔ پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی اور میں اس کا جواب دوں گا، اور ہم نے بہت پہلے کہا تھا ان کو کہ جب یہ یہاں سے گئے امریکہ میں اور سی آئی اے کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے کہ آپ ضمشدہ اضلاع، ہمارے خیبر پختونخوا انگو میں بھی ایک ڈرون حملہ ہوا تھا کہ آپ ان لوگوں کو مارتے جائے اور فکر نہ کریں، ہم سنبھال لیں گے۔ ویکی لیکس میں آتا ہے کہ ان کا دور تھا
یہاں پہ پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم شور مچائیں گے, گھر چلے جائیں گے, سو جائیں گے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تو پرندے مار دے, سرو سنوبر مار دے, تیری مرضی, جس کو دہشت گرد کہہ کر مار دے. تیرا اس کے ماننے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بیچ کر لشکر کے لشکر مار دے. الحمدللہ آج عمران خان جب آیا تو پختونوں کا, پاکستان کا, اسلام کا مقدمہ لڑا. آپ تو وہاں پہ امریکہ سے ڈور مور کے پرچیاں لے کے آتے تھے, پرچیاں وہاں سے بھی لے کے آتے تھے. جب یہاں پہ بات شروع کی اسپیکر صاحب, یہاں پہ بات شروع کی تو ہمیشہ کی طرح پرچیاں ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ والا پہلا پڑھوں یا یہ والا پہلا پڑھوں. میں نے اس کو کہا تھا یا تقریر نویس بدلو یا رٹا لگانا چھوڑ دو, کیونکہ رٹا لگاتے ہوئے ہمیشہ پچھلے بجٹ کی تقریرات کی تھی. حماد اظہر نے ایسا بجٹ دیا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے, لیکن ٹیکسوں کی بات کر رہا تھا. یہ ہوتے ہیں رٹے کے نقصانات اسپیکر صاحب. پھر میں ایک اور چیز, کل ایک بیان آیا ہے فاطمہ بھٹو کا, اور آج میں اس اسمبلی فلور پہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ سامنا کیسے کریں گے. آپ زرداری کے فرزند اور بھٹو کے نام پہ سیاست کرتے ہیں. کل فاطمہ بھٹو نے کہا کہ میرے والد کے قاتل اور جو اس وقت کڑے تھے اس کے نام پہ یہ ٹریننگ سینٹرز بنا رہے ہیں اور ان کو اعزاز دے رہے ہیں. آپ جب بات کریں نا تو آپ ایم این اے صاحب بولے. جی, لاڑکانہ سے منتخب معزز رکن اسمبلی. یس, ٹھیک ہے, اسی طرح بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور نام اس لیے میں نہیں لے سکتا کہ انہوں نے خود ہمیں کنفیوز کر دیا ہے. پلیز پلیز اسپیکر صاحب جو نارمز ہے اس کا خیال رکھیں. جی بالکل بالکل بالکل. اسپیکر صاحب, اگر وہ یہاں پہ ہمارے وزیر صاحب جب یہاں پہ آئے پورٹس اینڈ شپنگ کے, اگر ان کو اس انداز سے مخاطب کریں گے پرائم منسٹر ملک کے کہ پرچی کی بنیاد پہ یہ سیاست میں آتے ہیں اور کروڑوں عوام کے دلوں میں رہنے والا ہمارا قائد عمران خان, اس کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو ہم تو سچ ان کے سامنے رکھتے ہیں. اسپیکر صاحب, فاطمہ بھٹو کی میں بات کر رہا تھا, ان کی ایک کتاب بھی ہے اور میں نے پڑھی ہے. اسپیکر صاحب, آج میں وہ لے کے آ رہا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس قسم کی تقریر ہوگی. میں سمجھا حماد جواب دے گا. میں وہ کتاب یہاں پہ پڑھ کے سنا دیتا کہ اس وقت جب اس کے والد صاحب کو شہید کیا جا رہا تھا, کون سے پولیس اہلکار تھے, کس طرح وہ پرائم منسٹر ہاؤس فون کرتی ہے, کس طرح ان کی فریاد ہوتی ہے, زرداری کا کیا کردار ہوتا ہے. اور کل تو آپ نے ٹریننگ سینٹر کے نام دے دیے. آپ کس طرح سندھ کے لوگوں کو جواب دیں گے؟ یہ سندھ کے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انٹیریئر سندھ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھے کہ اگر کسی کے قاتلوں کے نام پہ یہ سینٹر بنائیں گے اور اصل وارث بھٹو کی فاطمہ بھٹو اگر یہ ان سے سوال کرتے ہیں تو اسپیکر صاحب ایوان اس کے اوپر بات کرے. میں 5 سوال کرتا ہوں اسپیکر صاحب, 5 سوال کرتا ہوں. پہلی چیز, ہم سے کہا, میں نے کارکردگی بتائی, سیاحت انصاف کارڈ بجٹ کے اندر رکھا, نظر نہیں آیا. غربت کے خاتمے کا پروگرام بجٹ کے اندر رکھا, نظر نہیں آیا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا, نظر نہیں آیا. یہ گوروں سے بڑے متاثر, کہتے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا, کر دو, بند کر دو سب کچھ. غربت سے کوئی نہیں مرتا, بھوک سے کوئی نہیں مرتا, تر میں ہر سال بچے مرتے ہیں. آپ کو وہ نظر نہیں آتے؟ لیکن کل بلومبرگ اور گلف نیوز نے بھی کہا کہ پاکستان کا سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہم نے کنسپٹ انٹروڈیوس کیا تھا یہ پوری دنیا کو فالو کرنا چاہیے. 5 آخری سوال اسپیکر صاحب میں چھوڑ کے جاتا ہوں. اسپیکر صاحب, ہم جواب دیں, ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں ہم سے سوال کرنے والے. اگر آپ پرچی پہ بھی آئے ہیں لیکن اس پارلیمنٹ کے اندر آگے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. سندھ کے 5.5 کروڑ, میں اپنے کراچی کے MNS کو جب دیکھتا ہوں اسپیکر صاحب, وفاق نے ان کو ترقیاتی کاموں کے پیسے دیے, بجائے اس کے کہ ترقی میں ساتھ دیتے. شرم ہوتی تو کراچی کے MNS کے ترقیاتی کاموں کے اوپر سٹے نہ لیتے, سٹے لے لیا. اسپیکر صاحب, ہم نے تو صحت کی سہولیات دے دی. میں کیا سوال نہ کروں کہ سندھ کے 5.5 کروڑ جو صحت کے اوپر لگنا تھا. مراد صاحب, اگر آپ مختصر کریں تو مہربانی ہوگی, ہم نے بجٹ پاس کرنے پلیز. بالکل سر, میں تابعدار. میں 5 سوال اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ بھی جواب دے رہے. 5.5 کروڑ سندھ کے صحت کا کہاں پہ گیا اسپیکر صاحب؟ میں سوال پوچھتا ہوں اسپیکر صاحب کہ آپ ترقیاتی کاموں کی بات کرتے ہیں, NFC کی بات کرتے ہیں. ہم نے بلوچستان کو, انٹیریئر سندھ کو 10% ہم نے غربت کے خاتمے کے پروگرام میں سندھ کا کوٹا بڑھا. اسپیکر صاحب, خوش نہیں ہونا, تنقید کرنی ہے, گالیاں دینی ہے. اسپیکر صاحب, آپ نے کہا ختم کر دیں, میں آخری جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں. اسپیکر صاحب, الحمدللہ عمران خان کی قیادت میں جس طرح کے دنیا میں ہم سرخرو ہوئے,
پاکستان کو جس حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا ان کی نااہلی کی وجہ سے کہ یہاں پہ وہاں پہ جا کے ان کے وہاں پہ منتیں کرتے تھے. عمران خان آج خوددار لیڈر ہے اس خوددار قوم کا, تو اللہ نے ہمیں عزت دی. انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا. کوئی پرچی والا یہاں پہ آ کے بڑھ کے تو مار سکتا ہے. اور پرسوں انہوں نے بات کی تھی, میں اسی پہ ختم کروں گا, شاہ صاحب بات کریں گے. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. اور یہاں بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک.